یہ ایک دعا ہے کہ سورۃ احقاف میں آیت نمبر 15 ہے جس میں والدین کا ذکر ہے، پھر بچے کی ولادت کا ذکر ہے، اور پھر ایسا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو یوں پکارتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی۔ ایک تو اس کا جو پس منظر ہے تو غمزہ سے وہ معلوم کرنا ہے، اور دوسرا یہ اس میں ایک خصوصیت جو نظر آئی وہ 40 سال کے بعد کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہم دعا اپنی جو ربی جلنی کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا میرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کیا ہم اتحیات میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی دعا ہے جی، والدین کے بارے میں سب سے خوبصورت دعا ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان والی دعا، اور اس دعا کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں، اور اتحیات تو ہے ہی دعاؤں کے لیے، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، یہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ حضور کی دعائیں بڑے پاکیزہ کلمات پر مبنی ہیں، ان کو بھی یاد کریں جس حد تک یاد کر سکتے ہیں، اور ان کا اگر ترجمہ یاد کر لیں تو وہی بہت کافی ہے، ضرور پڑھیں۔ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں ہم سب یہ ہمارے یہاں کیسے ایک رب جعلنی ہماری کتابوں میں بتا دی گئی، وہی ہر نماز کی؟ ہمارے علماء نے یہاں انتخاب کر لیا۔ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، باقی سارے معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں دعا کر لیں، مناجات کر لیں۔ حضور نے بہت سی دعائیں کی ہیں، اور اتحیات کی جو دعائیں ہیں یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آپ نے کی ہیں، رکوع کی بہت سی دعائیں ہیں، اسی طرح سجدے کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے سجدے میں جب آپ اٹھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کی بہت سی دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں سب حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، یہ اگر چاہیں تو میری کتاب میزان لے لیں، اس میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب دعائیں میں نے جمع کر دی ہیں، اس میں عبادات کے باب میں یہ بتا دیا ہے کہ رسالت یہ سب آپشنل ہیں، اختیاری ہیں، یہ حصہ ہم پر چھوڑا گیا ہے، لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، اس کی تو آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس سے پوری مسلمان امت میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، جہاں کہیں مراکش میں انڈونیشیا میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک عربی زبان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں قرآن پڑھا گیا، فاتحہ پڑھی گئی، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملایا گیا، اب نماز جو خاموش نماز ہے وہ آپ کی نماز ہو گئی، اس میں آپ دعائیں کریں، اس میں آپ مناجات کریں، اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ 40 سال کا جو ذکر آیا اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو بلوغ ہے جس کے بعد کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مزید کچھ رعایت ہے کہ جب 40 سال کا آدمی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد تو کم سے کم اس کو سنبھل جانا چاہیے، تو یہ بات وہاں بیان کی گئی ہے، دعا کی صورت پختہ عمر کا گویا اتنی عمر سے پہلے اگر کچھ جذباتی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی انحرافات ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں، لیکن اگر انہوں نے 40 سال تک کی آپ کو مہلت دے دی ہے تو پھر آپ کے پاس عذر نہیں باقی رہتا۔ ہم صاحب یہ جو دعا کا آپ نے ذکر کیا تحیات کے بعد، کیا یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ کے یہاں نہیں ملتا یہ عمل کہ نماز کے بعد کوئی دعا مانگی جائے اجتماعی طور پر جیسے ہمارے یہاں رواج ہے؟ ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا، لوگ نماز کے اندر دعا کرتے تھے، نماز کے بعد تو حضور نے صرف اس صورت میں دعا کی کہ جب کوئی خاص معاملہ ہوا، لوگوں نے کوئی درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے، تو اس موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی۔ ہماری مسجدوں میں جو طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد امام دعا کرتا ہے، یہ طریقہ حضور کے زمانے میں بالکل نہیں تھا، نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے، نماز خود دعا ہے، تو آپ رکوع میں دعائیں کریں، آپ سجدے میں دعائیں کریں، آپ درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اس میں دعائیں کریں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور شعور کے ساتھ کریں، اور شعور کے ساتھ کریں، اور اپنی زبان میں بے شک کریں، آپ عربی زبان میں کریں، آپ جس طرح چاہیں کریں، یہ آپ کی نماز ہے، یہ حصہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے دوران میں آپ کا ایک براہ راست تعلق پیدا ہو۔